علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سب تو پہلے تے اعلان سن لو، کل دا انشاءاللہ نماز فجر دا 3:55 کھڑی ہویا کرے گی، سارے بھائی یاد رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے کچھ صفات ایسیاں نے جڑیاں ایمان والیاں دے اندر پیدا کرن دی کوشش فرمائی ہے اور حکم دیتا ہے کہ ہونیاں چاہیے نے۔ انہاں دے اندر کچھ صفتات ایسیاں نے جڑیاں خود اللہ رب العالمین دیاں اپنیاں صفتاں نے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ صفت میرے بندیاں وچ بھی ہوگی، جنہاں دے اندر ایک صفت ہے رفق، نرمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ خود بھی بہت نرم ہے اور اللہ رب العالمین نرمی نو ہی پسند کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کام دے اندر نرمی موجود ہوتی ہے الا زانہ، اور نرمی اس کام نو مزین کر دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے، اچھا کر دیتی ہے۔ اور جس معاملے دے اندر نرمی نکل جائے الا شانہ، اس کام نو وہ بدصورت بنا دیتی ہے اور برا بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے چاہتے ہیں کہ مومن آپس دے اندر ایک دوسرے دے نرمی نال پیش آن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی نو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، اگرچہ تسی اپنے کسی مسلمان بھائی نو ملو تے خوبصورت چہرہ بنا کے، خوش چہرہ بنا کے اور مسکرا کے محبت نال ملو، نرمی نال ملو، تو یہ اللہ تعالیٰ نو پسند ہے اور یہ تے بھی انسان نو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرما دے۔ صرف ملدے آیا چہرے دے تے مسکراہٹ لے کے آنی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر معاملے دے اندر نرمی ہونی چاہیے، آپس دے اندر بول چال اندر نرمی، اسی طرح معاملات اندر نرمی، اسی طرح عبادات اندر نرمی۔ ایک گل ایک بندہ غصے نال کر رہا ہے اور شدت دے نال کر رہا ہے، لڑ کے کر رہا ہے، وہ اگلے بندے نو وہی گل تکلیف دے دیندی ہے۔ اچھا وہی گل کئی لوگ گلاں پیار نال، محبت نال، نرمی نال، مذاق مذاق کہہ جاندے ہیں، بلکہ وہ تو بھی سخت گلاں کہہ جاندے ہیں تو اگلے بندے نو کچھ محسوس ہی نہیں ہوندا، البتہ وہ اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتا رہتا ہے کہ یار میرے کو غلطی ہو گئی ہے۔ تو وہ بجائے اس دے کہ غصے نال لڑ جھگڑ کے گل کیتی جائے اور وہ اگلا بھی لڑن جھگڑن تے آمادہ ہو جائے اور انہوں بھی وہ بات بری لگے، یہ بجائے گلاں اچھے طریقے نال مذاق جو گل سمجھا دیتی جائے تو وہ اچھا ہے۔ یہ جیسے چیز کا نام نرمی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز، اتنا پیارا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی بھی معاملے سختی نہ کر دے، بڑیاں غلطیاں لوگ کر دیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف فرما ہے، جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، ایک اعرابی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ گیا، گپ شپ لائی اور کلمہ پڑھیا، اسلام قبول کر لیا، نواں مسلمان سی، پینڈو دیہاتی آیا سی، نہ مسجد کا پتہ نہ مسجد کے احترام اور آداب کا پتہ، تو پیشاب آیا تو اٹھیا، فبال فی طائفۃ المسجد، مسجد دی ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کرتا، فزجرہ الناس، لوگ انہوں ڈانٹن لگ پے، چڑکن لگ پے، پیچھے بھجے ہوئے پیشاب کرنا تو مسجد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیتا، فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جڑے ڈانٹ رہے سن، جڑے سختی کر رہے سن، انہوں نے رسول نے روکتا، بس بھائی ٹھہر جو، انہوں پیشاب کر لیں تو کوئی گل نہیں، پیشاب کر لے گا تو کی ہو جائے گا، بعد اسی مسجد تو لیں گے، پاک ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے روکتا بھی کچھ نہیں کہنا، تھی اندازہ کرو بھی ساڈے سامنے کوئی اتنے بیٹھ کے پیشاب کرے سی کرا گے اور یہ مار نہ دیں گے، مار کے، یعنی سانوں اتنے جذبات اور اتنا غصہ چھوٹی گل تے، یہ غصہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ رب العالمین غصے کرنے والیاں پسند نہیں فرماتے بلکہ انہوں نے نفرت کرتے ہیں۔ اور غصہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ غصہ اور غیظ اور غضب یہ صرف مینوں ہی لوا ہے، میں خالق و مالک ہاں، اپنے بندے نال غصے ہوا، ناراض ہوا، غضب کرا انہاں تے، یہ میرے واسطے، تسی آپس دے اندر پیار کرو، محبت، ہاں کدے غصہ آ جائے تو اتنے مومن دی صفت کی ہے، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانا ہے، باہر نہیں کڈنا، والعافین عن الناس، اور ایک دوسرے کو معاف کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی نو، اعرابی نو، بدو نو، انہوں نے جدو پیشاب کر لیا، فارغ ہو گیا تو بلایا، اپنے کول بٹھا لیا،
صحابہ نے کہا جاؤ جا کے ایک ڈول پانی دا لے کے آؤ، پانی لے آتا گیا اتنے بہا تا گیا، لو جی مسجد پاک ہو گئی۔ اور انہوں سمجھایا ان المساجد لم تبنى لہذا، یار تو نواں نواں آیا تینوں تک پتہ نہیں، مسجد اللہ دا گھر ہے عبادت واسطے، تو عبادت پلید جگہ تے نہ ہوندی، پاک جگہ تے عبادت ہوندی، تے اس واسطے مسجد پیشاب کریں گے تو پلید ہو جائے گی۔ اتنے پیارے انداز میں محبت نال وہی گل سمجھا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ بھی یہی سی، آپ ہر گل محبت نال پیار نال سمجھاندے، تو وہ جدو پیار اور محبت نال بات سمجھائی جائے تو اگلے دے دل تے اثر کر دی۔ تو اس واسطے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ نرمی اختیار کریا کرو ہر معاملے دے اندر، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نرمی اختیار کر دے، اسی تے سوچ بھی نہیں سکتے، اسی تے گل گل تے مرن واسطے تیار ہو جانے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرمی کرنے والے، اور غصہ این زیادہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تو بھی نہیں گزریا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں یہ حکم دیتا ہے، دیکھو انسان ہے، وہ فطرت ہے، غصہ آ جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ غصہ نہیں آ سکتا، انسانی فطرت ہے اور کمزوری ہے، غصہ آتا ہے جدو انسان اپنی فطرت کے خلاف یا اپنی جو ایک نیچر ہوتی ہے وہ خلاف کسی چیز کو دیکھتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس غصے کو باہر کڈنا حرام ہے، اس غصے کو پی جانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اجر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح معاملات اندر نرمی ہے، معاملات اندر نرمی کی ہے، فرمایا اگر تسی کسی کو قرض دے دیندے ہو، قرض والا معاملہ بن جاتا ہے تو انہوں مہلت دیو، فناظرۃ الی میسرہ، کوشش کرو کہ انہوں جتنی مہلت دے سکتے ہو مہلت دیو، وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر وہ بندہ قرضہ نہیں واپس کر سکتا تسی وہ تے صدقہ کر دیندے ہو، تواڈے کول اتنی گنجائش موجود ہے کہ تسی انہوں صدقہ کر دیو تو تواڈے واسطے بہتر ہے، لیکن اگر تسی سمجھتے ہو کہ میرے کول اتنی گنجائش نہیں کہ میں صدقہ کر دیاں تو پھر کوشش کرو انہوں مہلت دیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ بنی اسرائیل کے اندروں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیتا گیا، وہ دے کول کوئی نیکی نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی کچھ نہیں، عام سادہ جا ملنگ آدمی درویش، پتہ ہی نہیں انہوں عبادت بھی کرنی۔ تو اللہ رب العالمین نے انہوں کھڑا کر کے پوچھا ابھی دس تیرا کی معاملہ ہے، ان کی کریے تیرے نال کوئی عبادت کوئی نیکی؟ کہنا کہ اللہ کوئی نیکی نہیں، کوئی کچھ نہیں میرے کول۔ حال بتا ایک بات مجھے یاد ہے، میں اپنے منشی نے کیا ہوا سی کہ کوئی بندہ قرضہ لے کے جائے نا تو جب تک وہ خود واپس نہ کرے تسی انہوں تنگ نہیں کرنا، اگر تسی ویکھو کہ وہ بندہ تنگ دست ہے تو انہوں معاف کر دیو، اور اگر دے سکتا ہے انہوں مہلت دیو، جنی مہلت دے سکتے ہو انہوں مہلت دیو۔ تو جنہوں معاف کرتے سا انہوں معاف کر دیندے سا، جنہوں مہلت دے سکتے سا انہوں مہلت دیندے سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس ایک عمل دی وجہ تو اللہ رب العالمین انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ تو مہلت دینا ایک دوسرے کو، اور عبادات دے اندر بھی نرمی ہے، عبادات دے اندر نرمی کی ہے کہ عبادت ٹھہر ٹھہر کے کی جائے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس طرح عبادت کرو اللہ تعالیٰ دی جس طرح تسی اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ خیال نہیں پیدا ہو سکتا، ایسا جذبہ نہیں ممکن، تو پھر یہ سوچا کرو فإنہ یراک، تہاڈا رب تانوں دیکھ رہے ہیں، اور اس چیز کا نام احسان ہے، اور یہ نام ہی نرمی ہے کہ عبادات سکون نال ٹھہر ٹھہر کے جو انہاں دا حق ہے وہ ادا کیتا جائے۔ تو جنی زیادہ معاملات اندر نرمی ہوئے گی آپس دے تعلقات بہتر ہون گے، جنی زیادہ عبادات اندر نرمی ہوئے گی اللہ تعالیٰ نال تعلق بہتر ہوئے گا، اور جس قدر زیادہ انسان دے چہرے تے خوش اخلاقی ہوئے گی، خوش شکلی ہوئے گی، اور ایک دوسرے کو ہنس ہنس کے ملے گا اور مسکرا کے ملے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین دے ہاں محبوب بن جائے گا۔ تو یہ صفت رفق اور نرمی اللہ دی صفت ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ صفت میرے بندیاں پیدا ہو جائے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ ساڈے اندر بھی یہ صفت پیدا فرمائے اور نرمی دی سانو توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔